گھر میں کوئی نہیں تھا۔ ابو باہر شہر چلا گیا تھا۔ چور گھر چوری کرنے آیا تھا، لیکن چور خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گیا۔ اس نے چوری چھوڑ کر اس لڑکے کو رات کو کہانی وہ چور جو سب کچھ لوٹ گیا۔ رات کے سناٹے میں جب ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی اور ٹھنڈی ہوا درختوں کے پتوں کو ہلا رہی تھی، ایک سایہ آہستہ سے دیوار پلانگ کر ایک سنسان سے گھر میں داخل ہوا۔ وہ ایک چور تھا جس کی آنکھوں میں تکن اور زندگی کی سختیوں کی جھلک تھی۔ اسے یقین تھا کہ گھر خالی ہوگا، مگر جیسی وہ اندر بڑھا تو ایک کمرے سے ہلکی روشنی نظر آئی۔ دروازہ آہستہ سے کھولا تو سامنے ایک نوجوان لڑکا بیٹھا تھا جس کے چہرے پر چاندنی کی روشنی پڑ رہی تھی اور وہ غیر معمولی طور پر پرسکون اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ چور ایک لمحے کے لیے سب کچھ بھول گیا۔ لڑکا چونک کر کھڑا ہوا اور ڈرتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ تو چور نے نرم آواز میں کہا، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ لڑکے نے فوراً پہچان لیا کہ وہ چور ہے، مگر اس کے لہجے میں خوف سے زیادہ تجسس تھا۔ چور نے کہا کہ وہ کچھ قیمتی چرانے آیا تھا، مگر یہاں آ کر اسے احساس ہوا کہ وہ غلط جگہ آ گیا ہے، کیونکہ اسے کچھ اور ہی مل گیا ہے۔ دونوں کے درمیان خاموشی پھیل گئی، جو عجیب طور پر بوجھل نہیں بلکہ کسی نئے احساس کی شروعات لگ رہی تھی۔ لڑکے نے اپنا نام حارث بتایا اور چور نے پہلی بار کسی کو اپنا اصل نام زید بتایا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے اور باتوں کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں حارث نے اس سے پوچھا کہ وہ چوری کیوں کرتا ہے، تو زید نے تکی ہوئی آواز میں کہا کہ مجبوری اور حالات انسان سے کچھ بھی کروا دیتے ہیں۔ حارث نے بتایا کہ وہ بھی اندر سے بہت اکیلا ہے اور اسے نیند نہیں آتی کیونکہ دل میں ایک عجیب سا خلا ہے۔ زید نے اس کی باتوں میں اپنا عکس دیکھا اور پہلی بار اسے لگا کہ وہ کسی ایسے شخص کے سامنے بیٹھا ہے جو اسے سمجھ سکتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں کے درمیان ایک اندیکھا رشتہ بنتا گیا، جس میں خوف کی جگہ اعتماد اور اجنبیت کی جگہ اپنیت نے لے لی۔ زید نے جو خالی ہاتھ آیا تھا وہ اس رات قیمتی لے کر جانے لگا، مگر وہ کوئی چیز نہیں بلکہ ایک احساس تھا، ایک تعلق تھا جس نے اس کے اندر کی سختی کو نرم کر دیا۔ جانے سے پہلے اس نے دروازے پر رک کر حارث کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، شاید میں چور ہوں، مگر آج پہلی بار کچھ چورانے بجائے کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور پھر وہ خاموشی سے رات کے اندھیرے میں گم ہو گیا، جبکہ حارث دیر کھڑا اس دروازے کو دیکھتا رہا جہاں سے ایک اجنبی آیا تھا اور اس کی تنہا زندگی میں ایک انوکھا احساس چھوڑ گیا تھا جو شاید اب کبھی ختم نہ ہو۔ اگلی رات پچھلی رات سے بھی زیادہ خاموش تھی، مگر اس خاموشی میں ایک بے چینی شامل ہو چکی تھی۔ حارث اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا بار بار باہر جھانک رہا تھا، جیسے کسی کا انتظار ہو۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک چور کے واپس آنے کی امید کیوں کر رہا ہے، مگر دل عجیب ضدی ہو گیا تھا۔ اچانک دیوار کے اس پار ہلکی سی آہٹ ہوئی اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہی سایہ آہستہ سے اندر آیا۔ حارث کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ تم آ گئے؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ زید کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، جیسے یقین آ رہا ہو کہ واقعی کوئی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے نہیں آنا چاہیے تھا، اس نے آہستہ سے جواب دیا، مگر اس کے قدم پھر بھی رک نہ سکے۔ حارث نے اس کے قریب آیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ اب پہلے سے کم تھا اور خاموشی پہلے سے زیادہ بول رہی تھی۔ تم چور ہو، پھر بھی مجھے تم سے ڈر نہیں لگتا، حارث نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ زید نے نظریں جھکا لی۔ اور تم عجیب ہو، ایک چور کا انتظار کرتے ہو۔ دونوں ہلکا سا مسکرا دیے۔ کمرے کی کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا ان کے درمیان ایک نرم سا احساس پیدا کر رہی تھی۔ باتوں باتوں میں وقت گزرتا گیا، کبھی ہلکی سی ہنسی، کبھی گہری خاموشی، مگر ہر لمحہ پہلے سے قریب کر رہا تھا۔ ایک لمحہ ایسا ہے جب حارث نے آہستہ سے زید کا ہاتھ تھام لیا۔ زید چونکا، مگر اس نے ہاتھ نہیں چھڑوایا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سختی نہیں رہی تھی جو پہلی رات تھی، بلکہ ایک نرم سی کیفیت تھی جو شاید اسے خود بھی نہیں لگ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، حارث نے دھیرے سے کہا، کبھی کبھی کچھ لوگ غلط راستوں سے آ کر بھی دل میں صحیح جگہ بنا لیتے ہیں۔ زید نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ خود کو بدلتا ہوا محسوس کر رہا ہو۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور کہا، اور کچھ لوگ بغیر چاہے کسی کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ دونوں کے درمیان فاصلے اب صرف رسمی رہ گئے تھے۔ رات گہری ہوتی گئی اور جذبات بھی، مگر اس سب میں ایک پاکیزگی اور سچائی تھی جو ہر لمحے کو خاص بنا رہی تھی۔ جانے سے پہلے زید نے ایک لمحے کے لیے حارث کے قریب ہو کر اس کے ماتھے کو ہلکے سے چھوا،
جیسے ایک وعدہ ہو کہ وہ واپس آئے گا۔ حارث کی آنکھیں بند ہو گئی اور اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر گیا۔ زید پھر خاموشی سے چلا گیا، مگر اس بار وہ صرف ایک چور نہیں تھا، وہ کسی کے دل کا حصہ بن چکا تھا۔ اور حارث اس رات یہ سمجھ چکا تھا کہ کچھ رشتے نام کے محتاج نہیں ہوتے، وہ بس محسوس کیے جاتے ہیں، اور شاید یہی احساس اب ان دونوں کو ایک نئے موڑ پر لے جانے والا تھا۔ تیسری رات جیسے خود اپنے اندر ایک الگ ہی کہانی لے آئی تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی بارش فضا کو اور بھی رومانی بنا رہی تھی۔ حارث کھڑکی کے پاس کھڑا بارش کی بوندوں کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ آج کی رات کچھ بدلنے والا ہے۔ اور پھر وہی آہٹ، وہی سایہ۔ زید خاموشی سے اندر داخل ہوا، مگر اس بار دونوں کے درمیان وہ اجنبیت نہیں تھی جیسے دو دل پہلے ہی ایک دوسرے کو قبول کر چکے ہوں۔ حارث آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ بارش کی ٹھنڈی ہوا ان کے درمیان ایک نرم سا احساس بھی کہہ رہی تھی، تم پھر آ گئی۔ اس کی آواز میں خوشی چھپی نہ رہ سکی۔ زید نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں شاید اب نہ آؤں تو دل نہیں مانتا۔ یہ سن کر حارث کی دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ دونوں کچھ لمحے خاموش ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، جیسے آنکھوں میں وہ سب کہہ رہے ہوں جو الفاظ میں ممکن نہیں تھا۔ پھر حارث نے آہستہ سے زید کا ہاتھ تھام لیا۔ اس پر زید نے نہ صرف ہاتھ نہیں چھڑایا بلکہ اسے اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کے درمیان فاصلہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ بارش کی بوندیں کھڑکی سے ٹکرا رہی تھی اور کمرے میں ایک مدھم سی روشنی ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ زید نے دھیرے سے حارث کے چہرے کو دیکھا، جیسے اس کے ہر نقش کو یاد کر لینا چاہتا ہو۔ حارث کی سانسیں تیز ہو رہی تھی، مگر اس نے نظریں نہیں ہٹائی۔ اگلی ہی لمحے زید اس کے قریب آیا اور نہایت نرمی سے اس کے ماتھے کو چھوا۔ ایک ایسا لمس تھا جس میں کوئی جلد بازی نہیں تھی بلکہ ایک سچا جذبہ تھا۔ حارث نے آنکھیں بند کر لی اور خود کو اس لمحے میں کھو دیا۔ پھر اس نے آہستہ سے اپنا سر زید کے کندھے پر رکھ دیا۔ دونوں کچھ دیر اسی طرح خاموش کھڑے رہے، جیسے وقت رک گیا ہو۔ زید نے دھیرے سے اس کے چہرے کو اپنی طرف کیا اور اس کی پیشانی کے قریب ایک ہلکا سا بوسہ دے کر رک گیا۔ اس لمحے میں ایک وعدہ تھا، ایک اپنیت تھی جو لفظوں سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ حارث کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور اس نے آنکھیں کھول کر زید کی طرف دیکھا۔ تم بدل رہے ہو، اس نے آہستہ سے کہا۔ زید نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، نہیں، شاید تم نے مجھے بدل دیا ہے۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی اور باہر گرج چمک بھی ہونے لگی تھی، مگر اس کمرے میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے دنیا کی ہر آواز ان سے دور ہو گئی ہو۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے باتیں کرتے رہے، کبھی ہاتھوں کا لمس، کبھی نظریں جھک جانا، مگر ہر لمحہ پہلے سے زیادہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ جانے کا وقت آیا تو زید کچھ دیر دروازے پر رکا رہا، جیسے وہ اس لمحے کو ختم نہیں ہونے دینا چاہتا۔ حارث اس کے قریب آیا اور آہستہ سے کہا، کل پھر آؤ گے نا؟ زید نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر دھیرے سے سر ہلایا، پھر ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ کو تھام کر چھوڑ دیا اور رات کے اندھیرے میں گم ہو گیا۔ مگر اس بار وہ صرف چلا نہیں گیا تھا بلکہ اپنے ساتھ حارث کے دل کا ایک حصہ بھی لے گیا تھا اور پیچھے چھوڑ گیا تھا ایک ایسی محبت جو اب ہر گزرتی راہ کے ساتھ مزید گہری ہونے والی تھی۔ چوتھی رات آسمان بالکل صاف تھا، مگر حارث کے دل میں ہلکی سی اداسی تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ ہر خوبصورت لمحہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ جب زید آیا تو اس کی آنکھوں میں ایک سنجیدگی تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کے قریب بیٹھ گئے، نہ زیادہ باتیں ہوئیں نہ ہنسی، بس ایک گہری احساس ان کے درمیان موجود تھا۔ حارث نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی لگتا ہے یہ سب خواب ہے۔ زید نے اس کی طرف دیکھ کر دھیرے سے جواب دیا، اگر خواب ہے تو میں جاگنا نہیں چاہتا۔ یہ سن کر حارث کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا اور ایک لمحے کے لیے رکا، پھر بہت نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھو لیا۔ یہ ایک مختصر سا سچا لمس تھا جس میں نہ شدت تھی نہ جلتی، بلکہ ایک الوداعی سا سکون تھا۔ دونوں نے آنکھیں بند کر لی، جیسے اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر رہے ہوں۔ کچھ دیر بعد زید نے اس کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا، مجھے جانا ہوگا، شاید ہمیشہ کے لیے۔ حارث کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر اس نے اسے روکا نہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کچھ لوگ زندگی میں آ کر ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ ہمیں بدلنے کے لیے آتے ہیں۔
زید دروازے کی طرف بڑھا، ایک بار پلٹ کر دیکھا اور پھر خاموشی سے رات کے اندھیرے میں گم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کبھی واپس نہ آیا، مگر حارث کی زندگی میں وہ چند راتیں ہمیشہ زندہ رہی، ایک ایسی کہانی بن کر جس میں ایک چور آیا تھا کچھ چرانے، مگر جاتے جاتے کسی کا دل لے گیا اور اپنا دل وہیں چھوڑ گیا۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی سٹوری؟ اگر آپ کو ہماری سٹوریاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔